اصحاب نے جا کے اس کو روکا، آپ تمہیں ہمارے آقا بلا رہے ہیں۔ کون بلا رہے ہیں؟ ہمارے رسول، ہمارے نبی کو تمہیں بلا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ کہنے کہ وہ جن کا نام محمد ہے، میرے آقا نے، میرے مالک نے مجھے کہا تھا کہ سب سے ملنا، ان سے نہیں ملنا، میں کبھی ان کے بعد نہیں جاؤں گا۔ تو میں بڑی مشکل سے کھینچ کھانچ کے اس کو لایا گیا۔ جیسے ہی یہاں پہ لایا گیا تو اللہ کے نبی نے وہ پانی جو ہے تقسیم کیا، پیاسوں میں، جانوروں میں، وہ پانی تقسیم کیا گیا، اور 2 مشکیزیں اور سارے سیراب ہو گئے، سارے سیراب ہو گئے۔ حیرت کی بات ہے۔ تو اس غلام کے معروف فرماتے ہیں، اس غلام کے آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا گیا، اور اس نے یہ منظر خود دیکھا کہ ایک دریا کا بہتا ہوا آ رہا ہے اور مشکیزوں میں شامل ہو رہا ہے۔ یہ منظر اپنے آپ کو دیکھا، اس کو بڑی حیرت تھی۔ جو بڑا سخت اور غصے کے انداز میں وہاں کھڑا ہوا تھا، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کو سمجھ میں آ گئی بات کی، اس کی پیچھے اللہ کے نبی نے اس کو اپنے قریب بلایا اور اس کے دونوں مشکیزیں بھرے کے بھرے اس کے حوالے کیے۔ اس کو اپنے قریب بلایا، کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرا، سینے سے لگایا، تو اپنے مالک کے طرف جاؤ۔ وہ بھاگا ہوا اٹھ کے سوار ہوا، اپنے علاقے کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی اپنے علاقے میں پہنچا، قریب پہنچا، تو مالک کھڑا ہوا باہر انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ خون پی رہا ہے، مشکیزیں بھی میرے ہیں، تو کون ہے؟ میں میرا غلام ہوں، مجھے پانی لانے کے لیے بھیجا تھا، میں کبھی ایسا ہو نہیں سکتا، میرا غلام تو حبشی تھا اور تو رومی ہے۔ میرا غلام جس کو میں نے پانی لانے کے لیے بھیجا تھا وہ حبشی نسل تھا، اور تو گورا چٹا جوان ہے، تو یا تو نے میرے غلام کو قتل کر دیا ہے، اونٹ کیونکہ گھر جانتا تھا وہ تجھے یہاں تک لے آیا۔ لگا کیسے ممکن ہے، میں آپ کا غلام ہوں۔ یقین نہیں کرتا کہ وہ کالے کو بھیجا تھا، گورا ہو کر آ رہا ہے، کن کا ہاتھ لگا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جن کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے ان کا ہاتھ اس کے چہرے پر لگا۔ اس نے کہا جب آپ نے مجھے خریدا تھا، اتنے میں خریدا تھا، یہ خاص رات کی باتیں بتائیں، تو وہ اس کو یقین آ گیا کہ یہ تیرے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ جن سے آپ نے ملنے کو منع کیا تھا میں ان سے مل کر آ رہا ہوں۔ آپ سے تو کہا کہ ان کے قریب بھی نہ جانا، جب ان کے قریب گیا تو میں نہ صرف ظاہر میرا باطن بلکہ میرا ظاہر بھی تبدیل اللہ فوق ایدیہم، کہ آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور محمد عربی السلام کا لفظ بھی کسی کے حصے میں آ جاتا ہے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ باتیں دائرہ بشریت کی ہیں، آئیے دائرہ روحانیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب کیمیا سعادت میں واقعات رقم ہے، جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیا سعادت کو لکھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات شب اسرا معراج پر گئے اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا کہ آپ کا یہ قول ہے، آپ کا یہ فرمان ہے، آپ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہوں گے، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہوں گے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ محمد عربی کا تصرف ہر عالم پر ہے۔ آپ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو جو ہے طلب کیا عالم ارواح سے طلب کیا، اور جب آپ متشکل ہوگی ان کی روح سامنے آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے امت کے عالم ہیں، ان سے جو سوال کرنا ہو کر لیجیے، جو سوال کرنا ہو ان سے کر لیجیے۔ موسیٰ صاحب نے پوچھا، سوال کیا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایام الروم کے مؤلف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کیمیا سعادت کے مؤلف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا جا رہا ہے عالم ارواح میں، دیکھ رکھیے گا کیا نام ہے آپ کا؟ آپ نے فرمایا محمد ابن محمد ابن محمد۔ ہم ہر رنگ میں، ہر روح میں، ہر مقام پر انہی کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، ہمارا تعلق انہی سے ہے، ہم نے ان کو پہچان لیا ہے کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں۔ یہی تو واقعہ ہوا تھا نا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ آپ ہو گئے، بیان کر دیا، آخری شعر بند مکمل نہیں ہو رہا ہے، سادی صاحب ٹہل رہے ہیں بے چینی سے، بے چین ٹہل رہے ہیں کہ ایک مصرع اور آ جائے تو
ربائی مکمل ہو جائے. آپ جانتے ہیں, آپ کا رب جانتا ہے, اور جن کے لیے کہہ رہے ہیں وہ جانتے ہیں. کہ شخصیت ظاہر ہوتی ہے, کہہ دو کہ بلغت صلو علیہ وآلہ, تو کتنے سمجھدار تھے. کہ وہ تو میں بعد میں کہوں گا, پہلے آپ بتائیے آپ کون ہیں. کہ وہی ہے جن کے لیے پڑھ رہے ہو, وہی ہے جن کے لیے ربائی جو ہے تم یہ موضوع کر رہے ہو. کیا بصیرت ہوگی حافظ صاحب کی بھی, کہ ان کا بعد میں مکمل کروں گا, پہلے اپنا تعارف کرائیے. اس طرح سے عاشق جو ہے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں, عاشق اس طرح سے اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. سوال کیا گیا نام کیا ہے, فرمایا محمد ابن محمد ابن محمد. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے آپ کا نام پوچھا ہے اور آپ محمد ابن محمد کی گردان کر رہے ہیں. کیا بات ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ آپ سے کہ اللہ نے یہی تو سوال کیا تھا, دل کا بھی کبھی نہیں کہا یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ میرا عصا ہے, اس سے میں بکریاں چراتا ہوں, پتے کھاڑتا ہوں, اور جب تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں اس پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت, دست ید اللہ امام غزالی کی پشت کی جانب دائیں جانب رکھا اور فرمایا کہ امام غزالی ادب کا مقام ہے, یہ پیغمبر ہیں, ان سے کلام کرتے ہوئے ادب اختیار کرو. جب امام غزالی کئی سو سال کے بعد پیدا ہوئے, دائرہ بشریت میں دائرہ روحانیت سے سفر کرتے ہوئے دائرہ بشریت کے اس مقام پر آئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دست شفقت اپنی پشت پر لے کر پیدا ہوئے. عاشق جب جاتے تھے تو فرمائش کرتے تھے کہ ہمیں اس کا دیدار کرایا جائے, تو کرتا اٹھا کر دکھاتے تھے, لوگ محبت سے چوم لیتے تھے نبی کے ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اور روحانیت اور بشریت ہر جگہ آپ ہی کے جلوے ہیں, بہت نیا آزادیاں دیکھتے ہیں. بہت اہم بات ہے جب عزت کر کے میرے آقا, ہمارے آقا مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے, پہلے مرحلے میں مسجد کی تعمیر کھجور کے سنوں, کھجور کے پتوں سے تعمیر کی بات, تعمیر کی گئی, چھت ڈالی گئی, فرش ایسی مٹی کا لے دیا گیا. کچھ عرصہ کے بعد میں اللہ کے نبی تبلیغ کا کام کرتے رہے, مسجد میں نماز قائم کی گئی. جب حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے تو صاحب نے ایک بہت خوبصورت لکڑی کا منبر بنا کر رکھ دیا, اور پہلے جو منبر تھا وہ ستونوں کا تھا, اور کچھ کی جانب ایک لکڑی کا سوکھا ہوا تنا رکھا ہوا تھا, جس سے کچھ اتھڑ ملا کر اللہ کے نبی بات و بیان کا سلسلہ کرتے ہیں. جب حالات بدل گیا اور 10 نومبر تعمیر ہو گیا, تو اس سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کو مسجد کی دیوار کے ساتھ رکھ دیا گیا. اور آپ تقریر فرما رہے تھے, بیان فرما رہے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ جیسے بیان کے دوران ایسا لگا مسجد میں کہ کوئی بلبلا کر رو رہا ہے, کوئی بلبلا کر رو رہا ہے, رونے کی زاریں کرنے کی آواز آئی. مولانا نے اس واقعے کو کیا خوب رسم کیا مسجد شریف میں, اور کئی عالم ہمیں دکھا دیے کہ سوکھا ہوا تنا ہے تو الگ عالم ہے, اور اگر گیلا ہے سرسبز شاداب ہے تو الگ عالم ہے. ایک موقع پہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا, اور اس نے آ کے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا تمام عالموں کے لیے, اس کی کیا دلیل ہے, تم کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فلم کی طرف لگے ہوئے سارے, اگر آپ ان کی بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں, یہ آپ کو پہچانتے ہیں, تو پھر ایسا کیجئے کہ ان کو بلائیے. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة, جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما. مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنے قصیدہ بردہ شریف میں اس انداز میں شامل کر دیا, اس یہودی کی اس بات کو کہ آپ ان درختوں پر بھی آپ کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. تو کیا یہ درخت آپ کے بلانے میں آ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا یقیناً آ سکتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تو ان درختوں نے, ان سبز درختوں نے اپنی جڑوں کو ہلایا,
زمین سے جدا کیا اور گھسٹتے ہوئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ گئے. سبحان اللہ. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا. ان کے قدم نہیں تھے مگر وہ اپنے گھٹنوں کے بل اپنے تنوں کے بل گھسٹتے ہوئے کس کی پکار پر آ رہے ہیں؟ محمد عربی کی پکار پر آ رہے ہیں. گیلے درخت آ رہے ہیں تو سوکھے درخت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ظاہری کر رہا ہے آپ کے پڑاؤ میں. حنان